السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں بدشگونی پر۔ بدشگونی کیا ہے؟ کسی بھی انسان کو یا کسی جانور کو یا کسی عدد یا کسی مہینے یا کسی جگہ کو منحوس سمجھ لینا۔ حالانکہ اسلام میں اس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام میں کوئی دن، کوئی جگہ یا کوئی انسان یا کوئی چیز منحوس نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کا اپنے طرز عمل ہوتا ہے، اس کا اپنا رویہ، اس کا طریقہ کار، اس کے زندگی میں کس طرح کے وہ معاملات کرتا ہے، اور یہ تمام چیزیں مل کر اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن سکتی ہیں۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 79 میں ہے، کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو برا شگون لیتا رہا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد سے روایت ہے، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے، اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جیسے اکثر لوگ جو ہیں گھر سے نکلنے لگے تو جیسے کالی بلی راستے میں گزر گئی ہے، اس کے سامنے سے گزر گئی ہے، تو ایسے شخص نے اس کو منحوس سمجھ لیا اور وہ گھر میں دوبارہ چلا گیا۔ بظاہر یہ دیکھیں یہ معمولی سی بات ہے، مگر حقیقت کیا ہے کہ اس نے شرک کیا، کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان یا کسی بلی کے آنے جانے سے کوئی نقصان سرزد نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفع و نقصان کا مالک تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ آزمائش، تکلیف و پریشانی جو آتی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اس کے اپنے نفس کی وجہ سے آتی ہے، اس میں کسی جاندار کا کوئی قصور نہیں۔ یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی ہی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام اس کا خراب ہو جاتا ہے، لیکن شیطان کیا ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلاں شخص کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کے گھر میں آنے کی وجہ سے یا اس کو دیکھنے کی وجہ سے یہ کام میرا خراب ہو گیا۔ حالانکہ انسان کا جو کام خراب ہے وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوا۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں کہ آنکھ کے پھڑکنے سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی مشکل یا پریشانی آنے والی ہے، یا ہاتھ میں کھجلی ہونے لگے تو وہ امید باندھ لیتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں مال آنے والا ہے، یا جیسے جوتے پر جوتا چڑھ جائے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں سفر کرنا پڑے گا کیونکہ تمہارا جوتا دوسرے جوتے پر آ گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو رنگ ہیں ان کو بھی بہت لوگ اہمیت دیتے ہیں، کہ جیسے سیاہ رنگ کسی نے پہن لیا تو وہ لوگ اس کو بدشگونی میں شمار کرتے ہیں کہ اس سے تمہارا کام خراب ہو جائے گا یا تم بیمار پڑ جاؤ گے۔ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے وہ کالا ہے، لہٰذا تمہیں کالا لباس نہیں پہننا۔ یا بعض کہتے ہیں کہ سبز جوتا نہ پہنو کہ اس سے بے ادبی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے گنبد کا رنگ سبز ہے۔ اس طرح انسان نے خود ساختہ طور پر کچھ چیزیں اپنے لیے نہ صرف حرام کر لیں بلکہ ان کے ساتھ قسمت بھی جوڑ لی۔ اب دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں سوائے شیطان کے وسوسوں سے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان کو گمراہی میں مبتلا کرے، اس کو شرک میں کسی نہ کسی طرح مبتلا کر کے اس کے نیک اعمال کو ضائع کر دے۔ اس لیے بہت ہی محتاط رویے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کچھ بھی اپنے عمل سے، اپنی سوچ میں اس طرح کی کوئی بدشگونی نہیں لانی جس کی وجہ سے شیطان کو ہم پر مزید حاوی ہونے کا موقع ملے اور ہمارا ایمان وہ کمزور کرے اور ہمارے نیک اعمال کو ضائع کر دے۔ اسی طرح بعض مائیں جو ہیں وہ بچے کے تکیے کے نیچے چھری رکھ دیتی ہیں تاکہ وہ ڈر نہ جائے یا شیاطین اس کے پاس نہ آ سکیں۔ یہ سراسر باتیں غلط ہیں، یہ بدشگونیاں ہیں، تہمات ہیں جن سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں اور ایسا شخص وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ وہم کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ شیطان پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو حاوی کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس کے ایمان کو کمزور کرتا ہے اور اللہ پر توکل اس کا ختم ہو جاتا ہے۔
اس کے برعکس اگر انسان اللہ کی ذات پر پختہ ایمان رکھے، ذکر و اذکار کرے، جو اللہ نے حفاظت کی دعائیں انسان کو سکھائی ہوئی ہیں ان کو پڑھے، ان کو یاد کرے، تو یہی توکل انسان کو جرأت عطا کرتا ہے، اس کو بہادری دیتا ہے، اس کو اعتماد دیتا ہے، اس کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار کہا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ یعنی وہم تو ہر انسان کے دل میں آتے ہیں، لیکن جس کا ایمان مضبوط ہے، جو اللہ پر امید رکھتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے، اس پر یہ وہم زیادہ اثر نہیں ہوتے۔ یا بعض لوگ کسی بھی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات کو خراب ہونے پر اپنی غلطی اور کوتاہی کا جائزہ لینے کے بجائے یہ خیال کرتے ہیں کہ ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے، یا اس قسم کے دیگر تہمات رکھتے ہیں جو پیار اور محبت کے رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہی خیال جو ہے انسان کی توجہ اپنے عمل کی درستگی اور اصلاح سے ہٹا دیتی ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا شخص نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، ذہنی مریض وہ بن جاتا ہے اور دوسروں سے بالکل کٹ جاتا ہے۔ ہمیں لہٰذا حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی شخص نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ ہی کوئی جراثیم یا وبا اثر کر سکتی ہے۔ البتہ انسان احتیاط کا دامن نہ چھوڑے، کیونکہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے، البتہ بھروسہ اور توکل صرف اللہ کی ذات پر ہی ہو۔ جیسے کہ صحیح مسلم سے روایت ہے، مرض کا لگ جانا، سفر اور بھوت پریت کچھ نہیں ہیں۔ جیسے کہ لوگ سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں بھی انسان پر بیماریاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، لیکن یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ مرض کا لگ جانا، سفر اور بھوت پریت کچھ بھی نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اپنے ذہن پر واضح یہ ہونا چاہیے کہ خوشی اور غم، نفع اور نقصان سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی تکلیف نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کیونکہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کو مضبوط رکھے، آمین ثم آمین، اور ہمارے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور تکلیف یا بیماری کا آنا کسی انسان سے، کسی عدد سے، کسی چیز سے یا کسی دن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کو مضبوط رکھے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔